لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انہیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کو وہ قوانین بھی عطا فرمائے جو زندگی کے ہر شعبے میں ان کے لیے رہبر اور رہنما ہو اور مسائل اور مشکلات سے چھٹکارے کا ذریعہ ہو۔ قوانین تو بہت سارے ہیں، ان قوانین میں کا ایک اہم حصہ گھریلو اور معاشرتی مسئلوں پر ہے، اور ان قوانین کا انکار کرتے ہوئے کوئی شخص اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے نکاح کو مرد اور عورت کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور نکاح کے ذریعے گھر آباد ہوتے اور میاں بیوی کا باہمی تعلق، نسلوں کا وجود، ان کی اچھی تربیت اور نکاحی کے ذریعے سے ایک نیک سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سے چین اور سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی رکھ دی۔ تو گھریلو جو مسئلے ہیں اس میں نکاح بھی آتا ہے، اور نکاح کا رشتہ اتنا عظیم ہے کہ اس سے جڑنے کے بعد ایک اجنبی جوڑا جس میں سے پہلے سے کوئی پہچان نہیں ہوتی،
آپس میں ایک دوسرے کو اپنانے کے بعد، ایجاب و قبول کے بعد، وہ ایک دوسرے سے بے پناہ پیار و محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے خوشی اور غم کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا آپسی تعلق اس قدر باریک اور لطیف ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید نے اس تعلق کی بنا پر دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ان لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، یہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، نکاح ہوا بڑے دھوم دھام سے، 1 مہینے کے بعد خبریں آتی ہے آپسی جھگڑوں کی۔ یہ مضبوط کیوں نہیں رہ پاتا؟ نکاح کا رشتہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب دونوں اپنے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں، اور شوہر اور بیوی بھی، دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح حقوق کی ادائیگی کرنے میں لاپرواہی نہ برتے۔ جہاں حقوق کے ادا کرنے کے سلسلے میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے، وہاں تعلقات اور رشتوں میں نااتفاقی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے دونوں میاں بیوی کا، پورا گھر حق جتاتا ہے بیوی پہ۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، شوہر کہتا ہے صرف میرا حق ادا کرو، بیوی کہتی ہے صرف میرا حق ادا کرو۔ دونوں اپنے حقوق کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے اسلام نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کے سلسلے میں ایک مستقل اور باضابطہ پرماننٹ اور آفیشل تعلیمات اور ہدایات دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے قرآن کریم میں سورہ نساء میں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تمہیں اس کی کوئی کمی پسند نہیں آتی ہے اور تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو، تو عین یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دی ہو، تو ایک کو نظر انداز کرو، دوسری بھلائیوں کی طرف دیکھو۔ اور کمی کس میں نہیں ہوتی؟ ہر ایک میں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے کا حکم حدیث میں بھی دیا گیا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی عادت پسند نہ ہو تو وہ بیوی کی دوسری اچھی عادتوں کو یاد رکھے، کسی ایک بنیاد پر اس کے ساتھ غلط سلوک اور ناروا برتاؤ نہ کرے۔ حدیث میں فرمایا مسلم شریف میں کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی بھی مومن مرد کسی مومن عورت سے علیحدگی اختیار نہ کرے، کسی بات پر دشمنی نہ رکھے۔ اگر وہ اس کی کوئی ایک عادت ناپسند کرتا ہے تو اس کی کوئی دوسری عادت پسند بھی تو کرتا ہے، رضی منہا آخر۔ اسلام نے نکاح کے رشتے کو اس عظمت سے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی بھرپور تعلیمات دی ہے۔ اب یہ میاں بیوی دونوں اگر یہ خوشگوار زندگی گزاریں گے تو پورے خاندان میں خوشی رہے گی۔ اگر ان دونوں میں دراڑ ہوگی، وہ دراڑ چاہے ان دونوں کی اپنی نا اتفاقی سے ہو یا گھر کے آس پاس لوگوں کی وجہ سے ہو، اگر ان دونوں میں دراڑ ہوگی
اور تعلقات میں کمی آئے گی تو پھر پورا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے نکاح کا رشتہ یہ بڑا احساس اور نزاکت والا ہے، جہاں قدم قدم پر ایک دوسرے کی رعایت ضروری ہے، نظر انداز کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ معمولی کوتاہی اور معمولی غفلت کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور وہ جو زندگی کا پھول اور جو گھر ایک جنت بنا ہوتا ہے وہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے، اور اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ شوہر بیوی میں نبھاؤ ممکن ہی نہ ہو، ہاں تو طلاق کا اختیار اسلام نے دیا ہے۔ تو اس صورت میں جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے ویسا نہیں کہ کھانا گرم کیوں نہیں کیا، نمک کیوں نہیں ڈالا، میری یہ بات کیوں نہیں سنی، جا تجھے طلاق، نہیں، ممکن ہی نہ ہو۔ تو اس طلاق کا اختیار اسلام نے دیا ہے، لیکن اس طلاق کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے نقصانات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ طلاق کس صورت میں دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور طلاق تک پہنچنے والی وجہ جو ہے، ان کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے کیا تعلیمات دی ہے، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل اس معاملے میں لاپرواہی اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے معمولی باتوں پر طلاق دینے کا عام رواج ہو گیا ہے۔ مرد تیار رہتا ہے کوڑا ہاتھ میں لے کے تیار طلاق کا، اور ادھر عورت آئی، 1 مہینہ رہی، گھر پہ واپس گئی میکے میں، بہانہ بنا دیا مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے، خلا کا مطالبہ کرنے کی عادت ہو گئی، عام باتیں ہو گئی۔ مرد اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگا، اور عورت آزاد خیالی میں مبتلا ہو کر باتوں پر الگ ہونے پر تیار ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں ہمیں شریعت کے نظام کو سمجھنا چاہیے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم نے نظام شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہی نظام شریعت کی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ ماں باپ بڑے سٹیج لگا دیتے، لاکھوں کا پنڈال بھی لگا دیتے، بڑا میدان بھی لے لیتے، ایک شادی کے پیچھے 10 لاکھ بھی خرچے ہو جاتے، لیکن ان کو زندگی کیسی گزارنی ہے، دونوں کو آپس میں کیسے رہنا ہے، دونوں خاندانوں کو آپس میں کیسے رہنا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ نتیجہ 1 مہینے کے بعد جو نفرت شروع ہوتی ہے وہ موت پہ جا کے ختم ہوتی ہے یا طلاق پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کا انتظام کرنا ہے، ماں باپ کو اس کی فکریں کرنی ہے تاکہ بے دینی کا خاتمہ ہو، گھر اجڑنے سے بچے، رشتے ٹوٹنے سے بچے۔ طلاق کی حقیقت اسلام میں کیا ہے کہ چٹ پٹ ختم نہیں، طلاق کی حقیقت اسلام میں مجبوری کے درجے میں نہ چلنے والی صورتحال میں استعمال کرنے کی اجازت ہے، مگر وہ بھی وہاں بھی چٹ پٹ نہیں ہے، مگر اس کے لیے بھی کچھ ضابطہ اور دستور ہے، اور جن پر عمل کرنے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ کورٹ کیسز آپ کے بھرے پڑے۔ میری ناک نیچی نہ ہو جائے، میکے والے بولتے، سسرال والے بولتے میری ناک نیچی نہ ہو جائے، دونوں کی ناک نیچی نہ ہونے کے چکر میں دونوں بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی، اور سالوں کے بعد کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، جو جیتا جیتا، لیکن نتیجہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دونوں اب اپنے گھر بسانے کے حالت میں نہیں ہوتے۔ اس پر عمل کرنا ہے جو شریعت کہتی ہے۔ ہاں، اللہ نے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ طلاق کو ہی ناپسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ طلاق ہے،
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیٹی کے باپ ہوں گے وہ سنیے، کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی مناسب وجہ کے طلاق مانگتی ہے، بس مجھے نہیں رہنا، وجہ کچھ نہیں ہے، بغیر کسی مناسب وجہ کے طلاق مانگتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور پھر جب اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر ہڑپ جائے۔ طلاق کے معاملے میں اس درجہ نزاکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہے جنہیں اگر سنجیدگی سے کہا جائے، سیریس ہو کر، تو بھی واقع ہو جاتی ہے، اور مذاق میں کہا جائے تو بھی واقع ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے نکاح، اب مذاق میں ایجاب قبول کرو تو بھی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فلموں میں کام کرتے، ڈراموں میں کام کرتے اور وہاں ناٹک کے طور پر دکھاتے دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا، ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے طلاق، چاہے سنجیدگی سے کیا جائے چاہے مذاق میں کیا جائے، واقع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز اسی میں طلاق کے سلسلے میں بتا دوں، بہت سے حضرات آتے، جناب غصے میں طلاق دی تھی، غصے میں واقع نہیں ہوتی، تو کیا طلاق گھر میں بٹھا کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہوئے، کیا مجھے تجھ سے پیار ہے میں نے تجھے طلاق دے دی، ایسے دی جاتی ہے؟ طلاق تو نااتفاقی اور غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ غصے کے حالت میں دی ہوئی طلاق بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے رجعت، یعنی طلاق دے دی ایک، اس کے بعد رجوع کر رہا ہے، اب وہ سنجیدگی سے رجوع کرے یا مذاق میں رجوع کرے وہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں طلاق کی یہ حقیقت ہے، اصل میں اس کی برائیوں کو بیان کر کے طلاق کو بلا کسی وجہ سے ہونے سے روکا جائے، تاکہ کوئی اس معاملے میں غیر محتاط نہ رہے اور نہایت پھونک پھونک کر قدم اٹھائے، ورنہ اس کی وجہ سے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، گھر کے گھر برباد ہو رہے۔ یہ تو طلاق کا میں نے کہا۔ اسی طرح خلا، عورت کہتی ہے نا مجھے بھی اختیار ہے، خلا کی اجازت اس وقت ہے جب میاں بیوی میں نبھاؤ کی کوئی شکل نہ رہے، وہاں بھی اس وقت اجازت ہے۔ اچھا، طلاق کا اختیار صرف مرد کے پاس ہے، عورت کہے نا میں تجھے طلاق دے دوں گی، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں سب ڈر رہے ہوتے، ویسے کوئی اختیار نہیں ہے عورت کے پاس اس کا، چاہے وہ 100 بار کہے 1000 بار کہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو میاں بیوی کے درمیان نبھاؤ کی کوئی شکل نہ رہے، اور شوہر جو ہے بغیر کسی بدلے کے طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو۔ اب عورت پریشان ہے، ظلم سے پریشان ہے، کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ راستہ تجویز کیا گیا کہ وہ خلا کی پیشکش کر کے اپنے کو آزاد کرا لے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے خلا لے لیا میں چلتی ہوں، جب تک مرد نہیں دے گا جب تک وہ آزاد نہیں ہوگی۔ اب وہ مرد دے ہی نہیں رہا ہے تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے بھی اسلام نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ دارالقضاء جائے، شرعی عدالتوں میں وہ جائے، اور وہاں جو قاضی ہے ان کے سامنے اپنی باتیں رکھے، اور قاضی شوہر کو مجبور کرے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے ساری باتوں کو سننے کے بعد۔ پھر بھی اگر وہ طلاق نہ دے تو پھر وہ اس قاضی کے پاس اس بات کا اختیار رہتا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے اور ختم کر دے، اور وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے مرد نے عورت کو طلاق دی۔ اتنا مجبور عورت کو بھی نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہم تو وہاں جاتے ہی نہیں، ادھر ادھر عدالتوں کے چکر کاٹتے اور سالوں تک پڑے رہتے ہوئے سے۔ اس بات کو قرآن کریم میں اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 میں کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کا دیا ہوا کچھ بھی مال ان سے واپس لو،
مگر یہ کہ جب میاں بیوی اس بات سے ڈرے کہ اب وہ اس رشتے پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے احکام پر قائم نہیں رہ سکیں گے، دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو سکے گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، فرمایا کہ اگر تم لوگ اس بات سے ڈرو کہ دونوں اللہ کی حدوں میں قائم نہیں رہ پائیں گے تو اب ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے اس میں کہ عورت بدلہ دے کر کے چھوٹ جائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہے، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ بات میں خلا کا مطالبہ کر دینا۔ روایات میں ایک اور قصہ بھی وارد ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ میں ثابت کے اخلاق اور ان کی دینداری کے بارے میں تو کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن مجھے ان کی ناقدری کا خطرہ ہے، یعنی ظلم ان پر ہوا تھا، مجھے ان کی ناقدری کا خطرہ ہے، اس لیے میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جو باغ تمہیں مہر میں دیا ہے وہ تم انہیں واپس لوٹا دو گی؟ تو اہلیہ نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ تو جب ایسی صورتحال آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بلا کر فرمایا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور انہیں طلاق دے دو۔ صورتحال ایسی ہو تو اجازت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی میں مختلف اونچ نیچ آتے ہیں، کہاں سنی ہوتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں کبھی تلخیاں تو کبھی نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہے، لیکن معمولی چیزوں کو بہانہ بنا کر طلاق تک پہنچ جانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوئی ہے تو پہلے مرد اور عورت خود بیٹھ کر کے دونوں اپنے درمیان مصالحت کی کوشش کرے، دونوں کے اندر جو دوریاں اور نا اتفاقیاں ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرے اور جس کی غلطی وہ ایکسیپٹ کرے۔ آج جو یہاں تک پہنچتا ہے نا وہ غلطی نہ ماننے کی وجہ سے پہنچتا ہے، دونوں قبول کرے۔ لیکن اگر میاں دیکھو طلاق کا پروسیس اسلام نے کہاں تک رکھا ہے، یہ نہیں چٹ اور پٹ اور ختم نہیں، پہلے دونوں بیٹھے، پہلے حل کرنے کی کوشش کرے، اور دونوں سے اگر صلح ممکن نہیں ہے تو قرآن کریم میں حکم دیا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان پھوٹ چٹ پڑ جانے کا اندیشہ ہے تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے، پورا خاندان لے کے نہ بیٹھے۔ یہاں خاندان لے کے بیٹھتے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے بھیج دو، اور وہ دونوں بٹھا کر کے دونوں کو مسئلہ حل کرے۔ اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر وہ جو فیصلہ کرنے والے دونوں ہیں اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ کتنا قرآن کریم کا حکیمانہ اسلوب ہے۔ آج جتنے فیصل دونوں طرف سے اٹھتے وہ کیا کرتے؟ اصلاح کرانا چاہتے، یا پھر ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالتے، یا ایک دوسرے کے عیبوں کو باہر نکال کر کے ڈال دیتے، تو وہ تو نا اتفاقیہ اور بڑھے گی، دونوں ایک دوسرے کے ناک کے مسئلے ہو جائیں گے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، پیٹھ پیچھے ڈالنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اصلاح کرانے کی کوشش کریں گے اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ دونوں میں اتفاق پیدا فرما دے گا۔ اور پھر اس پر اللہ کی مدد کا اعلان بھی۔ ہم بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 6 سال تک چلا کوئی حل ہی نہیں نکلا، کیوں؟ کیونکہ اصلاح کرانے کی کوشش ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک وقت کو لے کر 6 گھنٹے بیٹھے اٹھے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، کیوں؟ اصلاح کرانے کی کوشش ہی نہیں ہوتی ہے، بس دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہے صرف۔ اب صلح کی یہ بھی کوشش ہو گئی اور کوشش کے باوجود یہاں بھی کوئی تصفیہ نہیں ہو سکا۔
اور میاں بیوی ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے، تو اب اسلام نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ نہیں بس اب اسی رشتے میں بندھے رہو، اور جیسے اور لوگ کوئی آتم ہتیا کر لیتا ہے، کوئی کسی کا مرڈر کر لیتا ہے، کوئی کسی کو راستے ہٹانے کر کے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے ساری چیزیں کر لیتا ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا۔ اسلام نے کہا ٹھیک ہے الگ ہو جاؤ اور اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ اور اچھے طریقے پر اپنی زندگی گزارو۔ اسلام نے طلاق کی اجازت، طلاق جو دیا ہے ویسے نہیں دیا ہے، اس وقت دیا ہے طلاق، اور طلاق بھی جو دونوں فیصلے ان کی سفارش سے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دونوں سفارشی ہے ان دونوں کو یہ یقین ہو جائے کہ میاں بیوی کو جدا کر دینا اور طلاق دینا ہی ان کے حق میں مناسب ہوگا، گویا اب وہ دونوں مل جل کر زندگی گزارنے پر راضی نہیں ہو سکتے تو طلاق کی اجازت ہے، مگر اس صورت میں بھی ایک ساتھ 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے، 3 کی فائرنگ نہ کرے، ایک ہی طلاق دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد پھر موقع رہتا ہے، دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو عدت کے بعد رجوع کرنے کے بعد ایسی طلاق واپس لینے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ مگر ایک ساتھ آپ نے 3 دے دی، اب غلطیوں کا احساس بھی ہو رہا ہے، اب رو بھی رہے تو اب کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اب بھاگتے ادھر ادھر، جہاں سے اپنے مطلب کا مسئلہ ملا اٹھا کر کے لے کے آ گئے، ہاں صحیح ہو، کوئی اختیار نہیں رہتا۔ یہ تو میں نے طلاق خلا جو ہو رہی ہے اس پر میں نے کہا کہ اس کو روک لگا اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلم سماج میں تیزی کے ساتھ طلاق اور خلا کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں، اس کو بھی تو دیکھنا ہے۔ آج کیوں طلاق ہمارے معاشرے کا ناسور بنتا جا رہا ہے؟ چھوٹی موٹی باتوں پر طلاق اور خلا کا رواج کیوں عام ہو چکا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے اور ہمیں ان وجوہات پر بیٹھ کر غور بھی کرنا پڑے گا تاکہ ان کا دروازہ بند کیا جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ جیسے آج کل اسلام مذاق بن رہا ہے نا، شریعت اسلامی جو مذاق بن رہی ہے میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے، وہ قصور اسلام کا نہیں ہے، قصور مسلمانوں کا ہے جو شریعت اسلامی پہ نہیں چل رہے۔ شریعت اسلامی کو مذاق بننے سے اور میاں بیوی کی جو زندگی منتشر ہو رہی ہے، آپس میں جھگڑے پیدا ہو رہے، اس سے بچانے کے لیے ان وجوہات کو دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ نوبت آ رہی ہے۔ ان اسباب میں سے سب سے بنیادی سبب پہلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس سلسلے میں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے دینی تعلیمات کیا ہے نکاح کے تعلق سے، طلاق اور خلا کے تعلق سے کیا دینی تعلیمات ہے۔ خاندان میں جب عورت آتی ہے، گھر کے اندر آتی ہے، تو اس کے کس پر حقوق ہے اور پورا گھر حق جتاتا ہے، اس کی کیا تعلیمات ہے، اس سے بالکل ناواقف ہے۔ نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو اس رشتے کی حساسیت اور اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے نکاح کے رشتے کو کھیل سمجھا ہے۔ کرکٹ چل رہا ہے، فٹ بال چل رہا ہے، بیڈمنٹن چل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے آپس میں جھگڑا ہو جاؤ مجھے نہیں کھیلنا ہے، بالکل ویسے ہو گیا ہے، جاؤ مجھے ساتھ نہیں رہنا ہے، کھیل بنا دیا ہے۔ کتنی فکروں اور کوششوں کے بعد ایک خاندان کو بسایا جاتا ہے اور کس قدر محنت کے بعد گھر آباد کیا جاتا ہے اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ بس تھوڑی سی بات پر دھڑلے سے طلاق کو استعمال کرنا جواں مردی سمجھی جاتی ہے، میں مرد ہوں، جواں مردی سمجھی جاتی ہے۔ اور بعض مرد تو عورتوں کو ڈرا دھمکا کر رکھنے کے لیے کبھی کبھی طلاق کے نام سے مروب بھی کرنا چاہتے ہیں، مان جانے تو طلاق دے دوں گا، تھوڑا تیار رہتا ہے ان کا۔ کبھی غلطی شوہر کی زیادہ ہوتی ہے، وہ بے قابو ہو کر طلاق دے دیتا ہے۔ کبھی غلطی سسرال والوں کی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اپنی بہو کے خلاف بیٹوں کو ورغلا کر بدزن کر دیتے، نتیجہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔
کبھی غلطی لڑکی کی ہوتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں لاپرواہی کرتی ہے، شوہر سے غیر ضروری مطالبات اور تقاضے کرتی ہے، اپنے حقوق اور فرائض کے سلسلے میں غفلت برتتی ہے۔ کبھی غلطی لڑکی کی ہوتی ہے، کبھی غلطی میکے والوں کی ہوتی ہے، جو اپنی لڑکی کو اچھی تعلیمت اور تربیت دینے کے بجائے شوہر اور سسرال والوں کے خلاف بھڑکاتے رہتے، یہ نہیں ماننا، یہ نہیں ماننا، ایسا کرنا، اس کی نہیں سننا، اس کی نہیں سننا، یہ کرنا، بھڑکاتے رہتے، اور اس کی بنیاد پر وہ سسرال میں دل جیتنے اور محبت کا برتاؤ کرنے میں ناکام رہ جاتی ہے، جس سے لڑائی جھگڑے ہوتے اور آخرکار طلاق کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو اکثر طلاق میکے والوں کی ضرورت سے زیادہ سسرال والوں کے گھر میں دخل اندازی سے ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ وہ جو لڑکی آئی ہے اس کو پورا پرنٹ کرا کے بھیجا ہوتا ہے، کیا کیا تیرے کو کرنا ہے، تیرے کو کس کس کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، تجھے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، تجھے کس کی سننی ہے اور کس کی نہیں سننی ہوتی ہے۔ نفرت نفرت نفرت، بیٹی کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے، داماد کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے، یہاں بھی لڑائی جھگڑے، وہاں بھی لڑائی جھگڑے، نتیجہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ آپ نے اس کو محبت سکھائی ہوگی، آپ اس کو یہ کہہ کر رخصت کرتے کہ کچھ دنوں تک وہاں آرام سے رہیے، کچھ کڑوی کسیلی سن لینا، کیونکہ تو ایک ایسے ماحول سے اپنے مزاج کے خلاف دوسرے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں کچھ سن لینا، کچھ 1-1.5 سال صبر کر لینا، پھر تیرے لیے راحت ہی راحت ہے۔ یہاں 1-2 مہینے، 5-6 مہینے برداشت کرنے کا نہیں کہتے اور پوری زندگی نفرتوں سے گزرتی ہے۔ اچھا، جو سسرال والے ہوتے ان کو بھی یہ میں کہوں گا کہ جہاں کوئی لڑکی دوسرے گھرانے سے آئی ہے، اس کے وہاں کے رہنے سہنے کے وہاں کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، یہاں وہ آتی ہے پہلے دن سے اس پر اپنی طرف سے تھوپنا شروع کر دیتے، وہاں بھی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ پہلے دن سے نہ دھوپے، اس کو یہاں ڈھلنے دے، اس کو کچھ موقع دے، پہلے دن سے اپنے قوانین نہ تھوپے، وہاں سے بھی جھگڑے کی بنیاد شروع ہوتی ہے اور طلاق تک بات پہنچتی ہے۔ تو کبھی طلاق مرد کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ عورت کو مسلسل ظلم کی چکی میں پیستا رہتا ہے اور خود حقوق ادا نہیں کرتا اور بیوی سے حقوق کا مطالبہ کرتا چلے جاتا ہے۔ کچھ باہر کے بھی بدخواہ ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ باہر کے بھی بدخواہ ہوتے ہیں کہ معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے، اس نے اس کا کان بھر دیا، اس نے اس کا کان بھر دیا، معاملہ چل پڑا لمبا، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، معاملہ چل پڑا لمبا، اور وہ نفرتوں کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے۔ تو یہ میں نے خلاصے کے طور پر کچھ اسباب کو اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب جو یہ طلاق اور خلا کا جو مسئلہ ہے، اس کے روک تھام کے لیے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ نوجوانوں میں اس تعلق سے شعور بیدار کیا جائے، نکاح کی عظمت، رشتے کی اہمیت، میاں بیوی کی آپسی زندگی کی قدر و منزلت ان کو بتائی جائے، حقوق کے سلسلے میں خبر کیا جائے، طلاق اور خلا کی سنگینی اور خطرناکی بتائی جائے، اور اس معاملے میں شریعت کا کیا اصول اور کیا نظام ہے وہ بتایا جائے، تاکہ زندگی کو کھلونا سمجھ کر ضائع نہ کیا جا سکے، اور ہر دو فریق آپس میں اپنے حقوق جانتے ہوئے اس کو ادا کرنے والے بنے۔ اسلامی تعلیمات سے دونوں کا آراستہ کیا جائے۔ آج ہمارے پاس اگر دیکھا جائے کہ جوڑے گھوڑے لین دین کی فکر بڑھ گئی کہ کہاں سے کتنا زیادہ مل رہا ہے وہاں شادی کریں گے، اور کتنا ہمارا داماد کتنا کمانے والا ہے وہاں شادی کریں گے۔ اچھے اخلاق، بہترین اوصاف کے حامل لڑکے اور لڑکی کو تلاش کرنے کی فکر ختم ہو گئی۔ کیا بن گیا؟ مال، کہ جہاں زیادہ ملنے کا امکان ہو وہاں چلے جائے، چاہے دینی لحاظ سے اور اخلاقی اعتبار سے کتنی ہی کمیاں نہ ہو۔ تو پھر یہی تو صورتحال جو آپ کے سامنے ہوتی ہے دکھے گی۔ ان تمام کے باوجود اگر طلاق کی ضرورت پیش آئی جائے کس وجہ سے، تو اسلامی مجبوری کی صورت میں اسلامی طریقہ طلاق کو اختیار کیا جائے، 3 طلاق کو ایک ساتھ نہ دیا جائے، اس سے بچا جائے، تاکہ آئندہ اگر غلطی کا احساس ہو
اور قصوروں کے اعتراف ہو تو رجوع کرنے کا حق باقی رہے۔ اگر مسلمان اپنی شریعت کو زندگی کے ہر گوشے میں نافذ کریں گے، ہر موقع پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ جن چیزوں کو بہانہ بنا کر اسلامی شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسی کوششیں ناکام ہوں۔ اسلام میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کمزوری شریعت نہ اپنانے کی وجہ سے مسلمانوں میں، یہ بھی دور ہوگا، اور خود یہ جو آپس میں جھگڑے اور آپس کی دوریاں جو نظر آ رہی ہے، خود مسلمان بھی پرسکون، راحت بخش اور خوشگوار زندگی گزار پائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔